ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کی 2 آیات آیت نمبر 265 اور 266 یہ اللہ کی توفیق سے بھی تلاوت کی گئی پڑھی گئی. یہ خالص اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم اور آپ سورہ بقرہ جیسی اہم سورہ کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس طرح کی محفلوں کا حصہ بننے والوں کے بارے میں کہا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ رواہ مسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں سے کسی بھی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے یتلون کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں اس کا مذاکرہ اور مدارسہ کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے الا نزلت علیہم السکینہ مگر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسے لوگوں پر سکون نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں. وحفتہم الملائکہ اور اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں یا پھر یہ کہ ایسی محفلوں کے یہاں پروں کو بچھا دیتے ہیں اور پھر اس پر اس طرح کے درس میں حاضر ہونے والے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. یا تو اس کو پھیلا دیتے ہیں یا اس کو بچھا دیتے ہیں جس پر کیا ہے طلاب اور سیکھنے والے لوگ بیٹھتے ہیں. اور چوتھی چیز آپ نے ذکر کی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ ایسے محفل و مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر اپنے پاس فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. یعنی عرش پر آدمی کا ذکر ہوتا ہے جب وہ فرش پر اللہ کا ذکر سننے کے لیے اکٹھا اور جمع ہو جاتا ہے تو عرش والا عرش پر اس کا ذکر کرتا ہے. اس لیے اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں میں شرکت کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کیجیے کیونکہ کسی اور عبادت کے ذریعے سے اتنا بڑا مقام فضیلت اور مرتبہ ملنے والا نہیں ہے. پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو آیات ہم اور آپ سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں وہ آیات انفاق ہے. یعنی ان آیات کو سمجھنے کے لیے جو انفاق کے متعلق ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق ہے. اور پچھلے دنوں میں یہ بات آئی تھی کہ آدمی جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو تو وہ احسان نہ جتلائے اور نہ ہی تکلیف لوگوں کو پہنچائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کیا تھا کہ کوئی آدمی اپنے مال کو خرچ کرے ریا کے لیے کالذی ينفق مالہ ریا الناس اس شخص کے مانند جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو اس کی مثال کیسے ہے صفوان جو چٹیل پہاڑ ہے بالکل صاف ستھرا پہاڑ ہے جیسے اس پر مٹی ڈالی جائے تو مٹی وہاں ٹھہرتی نہیں پانی کے جھونکے آتے ہیں اور
مٹی کو بہا لے جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی کھیتی وغیرہ نہیں کی جا سکتی ہے، ایسے ہی وہ شخص جو ریا اور نمود کے لیے عمل کرتا ہے اس کا وہ عمل اللہ رب العالمین کیا کیا ہے، قبول نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی اعمال کے اندر اگر ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اپنے مال کو ریا اور نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا مال اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اس مال پر انہیں قیامت کے دن کوئی ریوارڈ، کوئی معاوضہ اور کوئی بدلہ ملنے والا ہے۔ مال کے ساتھ ساتھ تمام عبادات کا معاملہ یہی ہے کہ جو بھی عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال یہاں ذکر کی ہے جو مال کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے بالکل صاف ستھرا پہاڑ ہو، چٹیل میدان ہو، وہاں پر مٹی ٹھہری نہیں جا سکتی ہے، بارش آتی ہے اور پانی کے ساتھ مٹی کیا بہہ جاتی ہے، اور وہاں پر کوئی کھیتی وغیرہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ یعنی منافق آدمی اپنے مال سے یا اپنی چیزوں سے جو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن وہ شخص جو اپنے مال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور دل کے اطمینان کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد جو بھی مال خرچ کر رہے ہیں ریا نمود نہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرتے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اسی طریقے سے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے، دلوں کے اطمینان کے ساتھ، ثقۃ النفس۔ کبھی کیا ہوتا ہے، انسان دے تو دیتا ہے لیکن دینے کے بعد دل کہتا ہے یار خامخواہ دے دیا، نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے، دل کچوکے لگاتا ہے یار کیوں دے دیا تم نے، اتنا نہیں دینا چاہیے تھا اور کم کر دینا چاہیے تھا، اب آگے کیا ہوگا تمہارا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی دھکے دیتی رہتی ہے، انسان کو پریشان کرتی رہتی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل کے تثبیت کے ساتھ، دل کے قرار کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ اپنے مال کو کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ یہی معنی بیان کیا امام قتادہ نے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ أي ثِقَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کی ثقہ یعنی دل کے اطمینان، قرار، خوشی کے ساتھ دل مطمئن ہے، دینے کے بعد کیا ہے کوئی برے خیال اس کے دل میں نہیں آ رہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دل کو ثابت رکھنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دل کے قرار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تثبیت کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کیا ہے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے لیکن چاہتے نہیں، کسی نے آ کر کے فورس کر دیا، دباؤ ڈال دیا تو خرچ کر دیے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ناپسند کرتے ہوئے۔ کیا ہے، کبھی کبھی آدمی اب بھیڑ میں ہے، سب لوگ دے رہے ہیں وہ بھی دے دیا، دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن کیا ہے ابھی لوگ کیا کہیں گے تو ناگواری کے ساتھ دے دی، دل مطمئن نہیں، طیب نفس نہیں، دل کو قرار نہیں، دل کی خوشی نہیں،
دل سے نہیں دے رہا لیکن کیا ہے کسی اور اس وجہ سے دے رہا ہے, پسند نہیں ہے مال کا خرچ کرنا لیکن دے رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان جب بھی اپنا مال خرچ کرے تو طیب نفس کے ساتھ, دل کے اطمینان کے ساتھ وہ مال کو اللہ کی راہ میں نکالے, کسی کو دے رہا ہو, کھلا رہا ہو. اسی لیے کہا گیا نا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ, کسی بھی انسان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر لینا جائز اور درست نہیں ہے. کوئی آدمی دعوت نہیں دینا چاہتا ہے, آپ زبردستی اس کے گھر چل جا کر کھا لیتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں جب تک کہ سامنے والا خود کیا ہے, خوش دلی کے ساتھ آپ کو ویلکم نہ کرے. زور زبردستی کر کے یہ چیزیں نہیں لی جا سکتی. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ وَأَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کے لیے, وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, اور اپنے آپ کو قرار دینے کے لیے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ, تو اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے. جنت باغ کو کہتے ہیں, جنت کس کو کہتے ہیں, باغ کو کہتے ہیں, یعنی جہاں پر مختلف قسم کے درخت وغیرہ لگے ہوئے جس سے زمین ڈھک جائے. اصل میں جتنا بھی اس طرح کے الفاظ ہیں, جن ہے, جنات ہے, اور اسی طریقے سے جنت ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب میں چھپے ہوئے کا معنی پایا جاتا ہے. جب جو باغ ہوتا ہے اتنے درخت اور پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اندر کا پورا ایریا کیا ہے آپ کو نظر نہیں آتا, چھپا ہوا ہوتا ہے. جنات بھی اسی لیے کہتے ہیں, جن بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. تو کمثل جنت, اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے, بستان کی طرح ہے, باغیچے کی طرح ہے. بربوۃ, جو ٹیلے پر ہو, بلندی پر ہو. وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے, اور دل کے قرار کے ساتھ, دل کی تثبیت کے ساتھ, اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو باغ کہاں ہو, بلندی پر ہو. ربوہ بلندی کو کہتے ہیں, اونچی جگہ. اصابها وابل, اور اس باغ کو پانی لگے. اصابها وابل, شدید قسم کی بارش ہو جائے. باغ جو اونچی جگہ پر ہو اور شدید قسم کی بارش ہو جائے. اب شدید قسم کی بارش ہونے کے بعد کیا ہوگا, فآتت اکلها ضعفین, تو وہ پھل لے کر آئے وہ باغ ڈبل, دوگنا. جب کوئی ایسا باغیچہ ہو جو ایسی جگہ بلندی کی جگہ پر ہو تو پانی فوری طور پہ کیا ہے, اس پر پہنچتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو اور جہاں پر سخت اور تیز و تند پانی پہنچے. فآتت اکلها ضعفین, تو مناسب پانی پہنچنے کی وجہ سے وہ باغیچہ کیا ہے, ڈبل اور دوگنا کیا ہے, پھل لے کر کے آئے. فآتت اکلها ضعفین, دوگنا پھل لے کر کے آئے. یہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ پھل لے کر آئے, یعنی ایک کے بجائے 2 مرتبہ لے کر کے آئے پھل. فإن لم يصبها وابل, اگر سخت بارش نہ ہو, تیز و تند بارش نہ بھی ہو, فطل, تو معمولی بارش یا اوس اور شبنم جو ہوتی ہے وہی اس کے لیے کافی ہو جائے. یعنی اگر وہ باغیچہ بلندی پر ہے تو بارش کے پانی سب سے پہلے وہاں پہنچے. بارش کے پانی پہنچنے کی وجہ سے اس کے عمل کیا ہے, دوگنا ہے. اور اگر تیز و تند بارش نہ بھی پہنچے تو بلندی پر ہونے کی وجہ سے پانی کے چند قطرے بھی اگر ہوتے ہیں تو اس پر پہلے گریں گے, یا پھر شبنم اور اوس جو ہوتی ہے اس میں جو پانی ہوتا ہے وہی پانی اس کی سیرابی کے لیے, اس کھیت کو آباد رکھنے کے لیے کیا ہے, کافی ہو جائے. فطل واللہ بما تعملون بصیر. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس مثال کے اندر کہ جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے اور دل کے قرار کے ساتھ
اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو ہر صورت میں اس کا مال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا فائدے مند ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں وہ ضائع اور برباد نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جس قدر وہ خرچ کر رہا ہے، جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، یا جس قدر اس کی نیت پختہ اور بہتر ہوتی چلی جائے گی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی کسی بھی صورت میں اس کا جو مال اس نے اللہ کے حوالے کیا ہے وہ کم نہیں ہوگا، وہ پروان چڑھے گا، بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا۔ بڑی تیز بارش ہو گئی تو ڈبل پھل آئے گا، نہیں تیز بارش ہوئی تو ہلکی بارش کی چند قطرات یا اوس اور شبنم کے ذریعے ہی سے کیا ہے وہ کھیت سیراب ہوتا رہے گا، باغیچہ کیا ہے سیراب ہوتا رہے گا۔ یعنی ہر حال میں اس باغیچے سے فائدہ آپ کو ملتا رہے گا، ہر حال میں اس باغیچے سے فائدہ انسان کو ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن آدمی کی مثال بیان کی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس خرچ کے ہوئے مال کو بڑھاتا ہے، اس کے صدقات کو بڑھاتا ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ صدقہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ رب العالمین کیا ہے بڑھاتا رہتا ہے۔ فلا تبور ابدا، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم وہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانا ہے، تو ہر حال میں کیا ہے بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ملاقات کرے گا تو وہ دیا ہوا اس کا وہ مال قیامت کے دن بہت بڑے کیا ہے ذخیرے کی شکل میں وہ پائے گا۔ جیسے وہ شخص جو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو جو نظر آ رہا ہے وہ بھی اس کو نہیں مل رہا ہے، اور یہاں پر کیا ہے ہر صورت میں کیا ہے اسے فائدہ ہی فائدہ مل رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے خوب جانتا، یعنی باخبر۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چاہے تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، کس کے لیے خرچ کر رہے ہو، جو بھی اعمال کر رہے ہو وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، کوئی بھی چیز اس پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اس طرح کے جو الفاظ قرآن میں آپ کو ملتے ہیں نا، جب آیت کی اینڈنگ پر جب آیت ختم ہوتی ہے تو واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون بصیر، اس طریقے سے واللہ خبیر بما تعملون، اور اسی طریقے سے واللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ عزیز غفور، یا اس طرح کی جو یہ آیات بڑی ہی ایک طریقے سے ہمارے لیے کیا چوکانے والی ہوتی ہیں کہ انسان اس بات کو جان لے کہ کہیں سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی پہنچ سے دور نہیں، اس کی ہر حرکات اور سکنات اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اس کی پکڑ میں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں انسان کی جو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی پکڑ سے کیا ہے باہر ہے۔ اس لیے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے مراقبے کے احساس میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو واچ کر رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے کیا ہے خارج ہے۔ اسی لیے جب آدمی اس بات کا خیال رکھے گا تو مال خرچ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ وہ اس بات کو سوچے گا کہ کہیں یہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہے، ریا اور نمود کے لیے تو نہیں، تکلیف دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے ہٹ جائیں گی، نکل جائیں گی اگر وہ اس پر توجہ کر لے جائے گا۔ تو مومن آدمی اپنے مال کو کیا ہے اس طریقے سے خرچ کرتا ہے، مومن آدمی اپنے مال کو اس طریقے سے خرچ کرتا ہے، جبکہ منافق آدمی کیا ہے ریا اور نمود اور دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں ایک اور مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اور وہ عام مثال ہے اور بڑی پیاری مثال ہے، ہر آدمی سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے کیا ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ودا یا ودو کے معنی ہوتے چاہنے کی، پسند کرنے کی، ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے ان تکون له جنہ، یہ کہ اس کے پاس باغیچہ ہو، اس کے پاس کیا ہو باغیچہ ہو، ان تکون له جنہ کہ اس کے لیے باغیچہ ہو، بستان ہو،
من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور عنب انگوروں کے. یعنی کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں؟ یہ دو بڑے قیمتی پھل ہیں، اسی لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا. دنیا میں بھی ملیں گے اور جنت میں بھی ملیں گے. اور یہ اگر انسان اپنی زندگی کی روٹین میں اس کو شامل رکھے، کیونکہ یہ کھانا بھی ہے، آدمی کھجور کھا کر کے کیا ہے زندہ رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے کشمش وغیرہ یہ کھانے میں قوت میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ عظیم پھلوں میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ عظیم پھلوں میں سے ہے کھجوریں، اور اسی طریقے سے عنب کھجور جو ہے انگور وغیرہ. تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات ہوں؟ تجری من تحتی الانہار، اور اس باغیچے کے نیچے سے اس میں نہریں بھی جاری ہوں. جب کوئی باغ ہو اور اس باغ میں نہر ہو جائے تو پھر اس کی شان دوبالا ہو جاتی ہے. اس کی شان کیا ہے؟ پھر وہ سوکھنے نہیں پاتا، خشک نہیں ہونے پاتا. اس باغیچے میں جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کو کیا ہے ملتی رہتی ہے، اور منظر بھی بڑا خوشنما ہو جاتا ہے. منظر بھی کیا ہے بڑا خوشنما ہو جاتا ہے جب کوئی باغیچہ ہو اور اس میں نہریں جاری ہوں. تو کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ ہو اور اس باغ کے میں کیا ہے نہریں جاری اس کے نیچے سے، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغیچے میں ہر قسم کے پھل ہوں. یہ دیکھیں کتنی پیاری مثال. کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس ایسا باغیچہ ہو جس میں کھجور ہو اور انگور کے باغات ہوں اور ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس میں سے بھی کیا ہے نہریں جاری ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا بھی آ گیا ہو، یعنی محنت کر کر کے اس نے یہ ساری چیزیں تیار کی ہوں. اتنے خوبصورت باغ کیا ہے اس نے محنت کر کر کے تیار کی ہو، اور اس کو تیار کرنے میں وہ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ بڑھاپے کو پہنچ گیا. وہ یہ مثال کو سب لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سارے لوگوں کی زندگی سے ڈائریکٹ جڑی ہوئی مثال ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب اس کے پاس کیا ہے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے پاس کمزور اولادیں بھی. خوبصورت باغ کھجوروں اور انگوروں کا اور ہر قسم کے پھل اور نہریں بھی جاری ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی اولاد تو ہے لیکن ضعفاء کمزور ہے. اس کی اولاد ہے لیکن کمزور ہے، کمزور بچے. اب اس کے بعد کیا فَأَصَابَهَا، اب ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی پوری تمنا پورا کس پہ وہ ڈیپینڈ ہے؟ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، خود کہاں سے نہ کما سکتا ہے اب نہ اس کے بچے کما سکتے. وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس کے بچے کمزور ہیں. یعنی اب اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ کیا ہے وہی خوبصورت باغ ہے، باغیچہ ہے جو اس نے زندگی بھر کی محنت سے تیار کر رکھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ باغیچہ اس آدمی کے لیے کس قدر کیا ہے امپورٹنس ہے. اب اس میں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، اور جو اولاد ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے، تو بھی کچھ نہیں کر سکتی. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. اعصار کہتے ہیں کہ اصل میں عصرہ یا عصروں کے معنی ہوتے ہیں نچوڑنے کے. وہ جو ہوائیں چلتی ہیں گرم ہوائیں جو گھومتی رہتی ہیں، وہ ہواؤں کا جھونکا جس میں آگ ہو، گرم ہوائیں، آگ والی ہوائیں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. یہ خوبصورت باغیچہ جس میں ہر قسم کے پھل نہریں جاری ہیں، پورا معاملہ اس کا ڈیپینڈ کیا ہے اسی پر ہے. پھر ایک آگ آتی ہے، گرم ہوائیں آتی ہیں اور اس کے اس باغیچے کو کیا کرتی ہیں خاکستر کر دیتی ہیں، جلا دیتی ہیں. فاحترقت، وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں گرم ہوائیں جس میں آگ ہے اس کو جلا دیتی ہیں.
اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس آدمی کی تکلیف کا جو محنت بھر کی کمائی، زندگی بھر کی کمائی، بڑھاپے کا سہارا اس کا، اس کے کمزور بچوں کا سہارا، اور آگ آئی، آگ والی ہوائیں آئی اور دفعتاً اس کی پوری کھیتی کو کیا ہے، تباہ و برباد۔ اگر کسی کو ٹینشن سے موت واقع ہو سکتی تھی تو یہ آدمی کیا ہے، ٹینشن سے مر جائے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ اس کے باغیچے کو جلا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، ریفلیکشن۔ کون ہے آپ میں سے جس نے اس کو سمجھا ہے کہ اس میں کیا مثال بیان کی گئی ہے؟ یہ ایک عمل کی مثال ہے جس سب کے ساتھ ہے۔ یہ مثال اللہ نے یوں نہیں بیان کی، اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ کیا ہے اس میں؟ یہ تیسری مثال اللہ نے بیان کی۔ ایک تو منافق کی جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک اللہ کے لیے خرچ کرتا۔ یہ تیسری مثال ہے وہ شخص کی ہے جو زندگی بھر نیک اور خیر اور بھلائی کا عمل کرتا رہتا ہے، لیکن بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ بعض وہ گناہ وہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی۔ جیسے یہ شخص بڑھاپے میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ وہی۔ ایسے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہ انتہائی ضرورت مند ہو جاتا ہے نیکیوں کا، خیر کا، بھلائی کا۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ ڈیپینڈ کس پہ ہوتا ہے؟ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے صدقات و خیرات پر، اپنی تمام چیزوں پر۔ لیکن جب اللہ کے ہاں حاضری ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو ساری نیکیاں جو اس نے کی رکھی تھی سب نل ہو گئی، ختم ہو گئی ہیں سب۔ اس کے کسی برے اعمال کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں کیا ہو گئی؟ جب اس کو سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے اور اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، دنیا میں وہ نیکیاں اکٹھا اور جمع کرتا رہا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کی حاضری ہوئی تو معاملہ یہ ہوا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ نے اس کے سارے عمل کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیے۔ کیسے؟ ابھی بھی شاید سمجھ میں نہ آیا۔ آدمی نیکیوں کے کرنے کے بعد اسے بچانے کی فکر کرے۔ ریاکاری والے اعمال، کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، نہ آپ کو معلوم ہے نہ ہم کو معلوم، کتنی نمازیں آپ نے پڑھی نہ آپ کو معلوم ہے نہ ہمیں معلوم۔ لا قدر اللہ قیامت کے دن سب سے بڑا سہارا ہماری نمازیں۔ اگر یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی تو، اگر ہمارے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے تو، اگر ہمارے صدقات و خیرات قبول نہیں ہوئے تو، اگر ہمارے حج اور عمرے قبول نہیں ہوئے تو، یہی ساری چیزیں ہیں نا جس پر ہم ڈیپینڈ ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ اور جب مرنے کے بعد ہم حاضر ہوئے تو جیسے وہ وہاں پر اس آدمی جس نے باغیچے پر مکمل اپنے لیے سب کچھ وہی سمجھا اور آگ آئی اور اس کو ختم کر گئی، ایسے ہی انسان بہت سارے ایسے اعمال کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے۔ یا وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو حقیقت میں وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں کیے جاتے۔ جیسے کوئی بھی عمل اگر اللہ کی رضا کے مطابق نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آپ پوری زندگی بھر نماز پڑھتے رہیے، لیکن اگر آپ کی نماز ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے ایکسپٹ نہیں، قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ زندگی بھر عبادت کرتے رہیں لیکن طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر نہیں ہے اس عبادت میں تو عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ یا پھر ایسا ہے
کہ عمل کر لینے کے بعد، نیکیاں کر لینے کے بعد آپ اتنی برائیاں کر لیے کہ وہ نیکیاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، ہلکی ہو گئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ رمضان آیا، انسان دوڑا رہا، 5 نمازوں کے ساتھ تہجد اور تراویح کی نماز کے پیچھے لگا رہا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا نمازیں سب بالائے طاق قرآن وغیرہ سے دور، اور پھر وہ بے حیائی اور جو ہے نافرمانی اور معصیت کی زندگی میں لگ گیا، تو جو کچھ اس نے رمضان میں کیا وہ سب کو اس نے کیا کر دیا؟ اس طریقے سے ضائع اور برباد کر دیا۔ ایک بلڈنگ اور عمارت جو بنائی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے، اس نے کیا ہے؟ اس کو ڈھا دیا، کیونکہ اس کی حفاظت اس نے نہیں کی۔ تو یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر کے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ انسان اس بات کی فکر کرے کہ جو وہ کچھ کر رہا ہے کیسے وہ محفوظ رہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کاؤنٹ کیا جائے، شمار کیا جائے، کیونکہ کتنے ایسے نماز پڑھنے والے جن کی نماز اللہ کے یہاں شمار نہیں کی جاتی، کتنے ایسے حج کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں حج کرنے والوں میں شمار نہیں کیے، کتنے روزہ رکھنے والے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کو روزہ رکھنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اتنے لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح توفیق عطا فرمائے، لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، سب لوگوں نے، لیکن ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کی نماز اللہ کے ہاں لکھی نہیں گئی ہے۔ تو ہے یہ ڈر تو ہونا چاہیے، فکر تو ہونی چاہیے، یہ فکر انسان کی ہونی چاہیے۔ اگر یہ فکر نہ ہو تو پھر انسان کبھی بھی عمل کو بہتر بنانے کی فکر ہی نہیں کر پائے گا۔ اگر قبولیت کا ڈر نہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنے عمل کو بہتر نہیں بنا پائے گا۔ یہ فکر ہو کہ ہم نے جو عبادت کی ہے آیا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس لیے صرف عمل کر لینا یہ کافی نہیں، اس کو بچانے کی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے کی ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے کئی ایسے اعمال ہو سکتے ہیں جو انسان کے تمام اچھے اعمال کو ضائع اور برباد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شرک، بدعتیں ہیں، یہ ساری چیزیں، بہت سارے اعمال کو کیا شرک سے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کبھی کبھار ہماری کچھ گستاخیوں کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چل سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس قدر اپنے اپنے مسلکوں کے ساتھ بدے ہوئے ہیں، اپنے اماموں کے ساتھ، کہ وہ یہ ڈر اور خوف تو ہوتا ہے، یہ ڈر اور خوف تو ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی مسئلے کے اندر اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کا خیال پیدا ہو گیا، تو ڈر اور خوف ہے کہ کہیں پورے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی کو بھی مقدم کر دے، ابو بکر عمر کو بھی مقدم کر دے، تو یہ ڈر اور خوف تو ہے ہی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ نازل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا اور تم کہتے ہو ابو بکر و عمر نے کہا۔ ابو بکر اور عمر کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کے قول کو پیش کرنے پر اگر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کا ڈر ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی ایرو گیرو نتو خیرو کو اگر رسول کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے تو۔ اس لیے یہ ڈر ہر انسان کے ہاں ہونا چاہیے، یہ خوف ہر شخص کے ہاں ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں آیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں خوب اعمال کیے ہوئے ہوں اور قیامت کے دن کیا ہے؟ صفر ہو جائے۔ قرآن نے بیان کیا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے اللہ کے پیغمبر کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، بڑے اعمال کیے ہوئے، بہت اعمال کیے، لیکن سب سے زیادہ خسارے میں وہی الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی دنیاوی تگودوں نے، کوششوں نے انہیں گمراہ کر دیا
اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. جتنے بھی بدعت و خرافات کرنے والے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بہت بہترین عمل کر رہے ہیں، وہ بہت بہترین عمل کر رہے ہیں. لیکن وہ اللہ رب العالمین کیا ہے، ان اعمال کی وجہ سے ہی وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اپنے وہ انہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو سنت کے موافق نہیں ہوگی، اسی کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہو جائیں گے. اسی لیے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے ایک دن پوچھا کہ فیما ترون هذه الآیات هذه الآیہ نزلت، اے صحابہ یہ بتاؤ، کبار صحابہ سے یہ بتاؤ کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تم لوگوں کی رائے کیا ہے اس بارے میں. کہ آیت ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب، یہ جو مثال بیان کی گئی ہے یہ مثال کن لوگوں کے بارے میں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے، بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا. صحابہ نے کہا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے. فغضب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے قولوا نعلم او لا نعلم، صاف صاف بولو کہ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. یہ کیا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ مثال تو بالکل واضح ہے. تو صاف بولو کہ ہمیں اس مثال کا علم ہے یا نہیں علم، صاف بولو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں شامل تھے. انہوں نے کہا اے امیر المومنین فی نفسی منہا شیء، میرے دل میں اس سلسلے میں ایک بات ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھتیجے بیان کرو، اور اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھو کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں کم عمر کا ہوں. تو اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ضربت مثلا لعمل، اس آیت کے اندر عمل کی مثال بیان کی گئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ عمل کیا ہے، کیا بس ایک عمل کی مثال بیان کی گئی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لرجل غنی یعمل بطاعت اللہ، مالدار آدمی جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت والا عمل کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، فرم برداری میں لگا رہتا ہے. ثم بعث اللہ له الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی وہ شیطان کی بات ماننے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ گناہوں والا عمل کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی خوب نیکیاں کیے ہوتا ہے، خوب نیکیاں کیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ برے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں کیا ہے، ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اور نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں، برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح کی مثال یہاں اس آیت کے اندر بھی کیا ہے، دی گئی ہے. اور جو مثال بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دکھایا جا رہا کہ جیسے یہ شخص بڑھاپے میں اس باغیچے کا بہت ضرورت مند ہوتا ہے، سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک اور باغ بنا لے، کچھ اور کر لے، پورا ڈیپینڈ اس پر ہوتا ہے. ایسے ہی جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. اب اس کی وہی نیکیاں جو اس نے دنیا میں کر رکھی ہوتی ہیں اسی پر وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر اس میں سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے مائنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر اسے یہ لگتا ہے کہ میری یہ نماز قبول نہیں ہوئی، میرا یہ روزہ قبول نہیں ہوا، میرا یہ صدقہ قبول نہیں ہوا، اسی پر تو ڈیپینڈ ہوتا ہے. لیکن جب قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلتی ہے، مرنے کے بعد اس کو عمل کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا ہے کہ واپس آ کر کے کوئی عمل کر لے اور پھر سے نیکیاں اکٹھا اور جمع کر لیں. اب اس کے پاس جو کچھ اس نے کیا ہے اسی پر اس کا معاملہ ڈیپینڈ ہے. اس لیے ہر شخص کو نیکیاں کرنے کی اور اسے محفوظ کرنے اور بچانے کی ضرورت ہے. جب اس طرح کا خیال انسانی ذہن و دماغ میں آ جائے گا تو پھر ریا نہیں ہوگا، نمود نہیں ہوگا، دکھاوا نہیں ہوگا، احسان نہیں ہوگا، من نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کو محفوظ اور اسٹور رکھنے کی کوشش کرے گا اور یہ فکر کرے گا کہ کوئی ضائع نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، اور ہر عمل کو اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کذالک یبین اللہ، اللہ ایسے ہی تمہارے لیے بیان کرتا ہے
لکم الآیات، نشانیوں کو اللہ ایسے ہی تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ ریفلیکشن کر سکو، غور و فکر کر سکو۔ جیسے یہ شخص، ہر آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو باغیچے والی بات تھی ہر شخص کو سمجھ میں آ گئی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی بڑی دکان جو آپ زمانے سے کما کر کے اکٹھا کریں، بنائیں، سب پوری آپ لگا دیں، ساری لاگت آپ لگا دیں، سارا مال آپ لگا دیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے میری انکم جو ہوگی اسی سے کھاؤں گا، جیوں گا، اور پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو اس پر جو آپ کو غم اور تکلیف پہنچے گی، اس کو تو ہر آدمی ریئلائز کر سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈاک سروس پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ یہی جب ملے گی تو جا کر کے کچھ کروں گا، کسی کا اور اگر ایسی چیزیں نہ ملیں جس پر انسان مکمل ڈیپینڈ ہو جائے، اور اب اس کے پاس راستے بھی نہ ہو کرنے کے لیے، تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا ہے، یہ تو بہت مختصر اور معمولی زندگی ہے، جیسے ہم یہاں کر رہے ہیں ایسے ہم اسی دنیا میں ہمیں دنیا کے لیے بھی کرنا ہے اور آخرت کے لیے کرنا ہے۔ تو جیسے دنیا کے نقصان ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اندازہ کیجئے کہ اگر قیامت کے دن اس طرح کا کوئی لوچا ہو گیا، اس طرح کا کچھ معاملہ ہو گیا، تو کس قدر خطرے میں آ جائیں گے ہم اور آپ۔ یا کسی چند جگہوں سے ملنے کی امید ہے کہ کچھ پیسے یہاں سے آنے، کچھ یہاں سے آئیں گے، کچھ وہاں سے آئیں گے، تو پھر ہم بیٹھ کر کے زندگی گزار لیں گے۔ اگر کہیں سے آنے بند ہو گئے، کہیں سے نہیں مل سکا، تو بھی پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جتنے بھی اعمال کر رہا ہے اس کو محفوظ رکھے، اس کو بچا کر کے رکھے، اس کو ضائع مت ہونے دے، اور یہ کہ عمل وہ کرے جو صرف اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو صرف وہ اپنے آپ کو تکا رہا ہے، اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے، اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈال رہا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے بغیر، ان شرطوں کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی فکر ہو تو انسان کتنی ساری خرافات سے اپنے آپ کو کیا ہے محفوظ کر لے جائے گا، کتنی ساری خرافات سے محفوظ کر لے جائے گا۔ اس کی نمازیں درست ہو جائیں گے، اس کے روزے درست ہو جائیں گے، اس کے صدقات و خیرات درست ہو جائیں گے، اس کے حج اور عمرے درست ہو جائیں گے، اس کی دیگر عبادات درست ہو جائیں گے، اگر یہ فکر آ جائے تو۔ اس لیے عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر ضرور کیجیے، عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر ضرور کیجیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ اکثر انبیاء کو دیکھیں آپ کہ وہ جب کوئی عمل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے پھر اس کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور اس کو بنا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اللہ اللہ کے حکم پہ یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کوشش ہماری ہے، محنت ہماری ہے، تقبل منا، اے اللہ اس کوشش کو، اس کاوش کو تو اپنے یہاں قبول فرما لے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ منت اور نظر مان لی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے اس کو قربان کر دیا، آزاد کر دیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی۔ اس پہ خاموش نہیں ہو گئی کہ اللہ جو کچھ تو اولاد دے رہا ہے یہ تیرے لیے میں نے کیا اس کو وقف کر دیا، آزاد کر دیا تیرے لیے۔ جب مریم پیٹ میں تھی تو مریم کی والدہ نے ایسا کہا فتقبل منی، اے اللہ اس کوشش کو، اس قربانی کو تو قبول فرما لے۔ کیا کہا مریم علیہ السلام کی والدہ نے؟ اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لمبی دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پڑھتے جائیے۔ اس کے بعد کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اتنی ساری دعا کی، پھر ایک اور دعا کر رہے ہیں، اللہ جو کچھ میں نے مانگا ہے تجھ سے اس کو تو قبول فرما لے، اس کو کیا ہے قبول فرما لے۔ نبی علیہ السلام جیسے نبی پیغمبر قربانی کر رہے ہیں، اللہم تقبل من محمد، اللہم لک، اللہم بسم اللہ، اللہم لک
وہ بھی کہا اے اللہ یہ تیرے لیے تو نے ہی مجھ کو دیا رکھا یہ جانور. اللہم تقبل من محمد، اے اللہ اسے محمد کی طرف سے قبول فرما لے، اے اللہ اسے محمد کی طرف سے قبول فرما لے. تو آدمی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا یہ عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ٹائٹ، اتنی مشکل شرط رکھی ہے ہر عمل کی قبول ہونے کے لیے کہ اکثر لوگ جو عمل کیے ہوئے وہ قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن. یہ ڈر ہونا چاہیے. اکثر لوگ جو عمل کیے ہوئے وہ قیامت کے دن کیا ہے؟ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں ہی سے قبول فرماتا ہے، بس صرف متقیوں سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایسے لاؤبالی پن میں اور دکھاوے کے لیے بغیر توجہ کے دل کی حاضری کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، اس طرح کے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے؟ اللہ نے تو اتنی سخت شرط رکھی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں سے قبول. اس لیے اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولنے کی اور ہمیں صحیح ٹریک اور راستے پر قائم رہنے کی تعلیم دی ہے. ایسا نہ آدمی کرے کہ بس وہ عمل کرتا رہے ضائع کرتا رہے ضائع کرتا رہے، پھر عمل کرے پھر ضائع کرے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کی فکر کرے. کیونکہ قیامت کے دن اگر وہ جب مرے گا، مرنے ہی کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اس عمل کا اسے اجر و ثواب دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے. اور کس قدر افسوس ہوگا جب اس کو یہ لگے گا کہ ارے یہ میرے اعمال یہ مجھ کو تو نہیں مل رہے، لاکھوں میں نے خرچ کیے، پوری مسجد بنا دی میں نے، اتنی مسجد میں نے بنوائی، ساری مسجدوں میں سے ایک بھی مسجد کا ثواب مجھے نہیں مل رہا. آپ اندازہ کریں کہ کس قدر افسوس ہوگا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی. اگر کسی نے مساجد بنوائی ہو، ہزاروں مساجد بنوائی ہوں، لیکن اللہ کے لیے نہیں، ریا و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ وفات پایا تو اس کو ایک بھی مسجد کے بنانے کا ثواب نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، پورا نل ہے، پورا شول ہے اس کا وہ موت. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری اور آپ کی، اور اعمال اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کے اللہ توفیق دے. عملہ واقعی انتہائی خوفناک اور وحشت ناک ہے. یہ دو آیات اور اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد جو آیات ہیں وہ ایک سیکوینس اور ترتیب میں ہے، تو افضل اور بہتر ہوگا کہ اسے آئندہ ہفتے میں ذکر کیا جائے.